میرا نام انسپیکٹر عابدہ ہے اور یہ میری زندگی کا انتہائی منفرد کیس تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیس کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا کیس تھا جس کی عمر تقریباً 18-19 سال ہوگی۔ مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر بہت ترس آتا تھا، کیونکہ کم عمری میں ہی اسے سزائے موت کی سزا ہو گئی تھی، اور میں جب اس لڑکے کو دیکھتی تو اداس ہی دیکھتی۔ 2 دن کے بعد اس کو پھانسی ہو جانی تھی، اور مجھے اس بات کا انتہائی افسوس تھا۔ اس لیے اس کے رشتہ دار ملنے آ چکے تھے، اور جب سپاہی نے اگر مجھے بتایا کہ ریاست خان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی آخری خواہش بھی یہی ہوگی، لیکن میں دل سے چاہتی تھی کہ اس کی کوئی آخری خواہش پوچھوں کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ جب اس کے رشتہ دار اسے مل کر واپس چلے گئے تو میں اس کے پاس گئی تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی، کیونکہ تمہارے رشتہ دار سب تم سے مل کر چلے گئے ہیں۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میری آخری خواہش یہ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے ایس پی صاحب سے ملوا دیا جائے تو میں اپنی خواہش آخری اس کو ہی بتاؤں گا۔ مجھے یہ بات سن کر غصہ تو بہت آیا کہ اس نے مجھے کوئی اپنی آخری خواہش نہیں بتائی، بلکہ ایس پی صاحب کے سامنے جانے کا کہہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال 2 دن کے بعد اسے پھانسی ہو جانی تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی اور اس کو ایس پی صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ایس پی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ ہاں نوجوان، کون سی تمہاری آخری خواہش ہے، تو اس نے کہا کہ میری 1 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ یہ سن کر تو ہم سب سکتے میں آ گئے کہ یہ کیسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ ایس پی صاحب نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ 2 دن بعد تمہیں پھانسی ہو جانی ہے، اور تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، اور ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں ہوگی جو تم سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لے۔ لیکن ان لڑکے نے کہا کہ اب ایک دفعہ مسجد میں اعلان کروا دیں، اگر کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اپنی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سزائے موت کا قیدی ہے، اس کی آخری خواہش پوری کر دی گئی۔ مسجد میں اعلان کروا دیا گیا کہ ریاست خان جو کہ سزائے موت کا قیدی ہے اور 2 دن بعد اس کو پھانسی ہو جانی ہے، وہ شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہے جو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ فلاں تھانے میں آ جائے، ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد ہمیں تو امید نہیں تھی کہ کوئی آئے گا، لیکن ہم سب پر سکتہ تب طاری ہوا جب ایک لڑکی مولوی صاحب کے ساتھ تھانے میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ ریاست خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور ہم یہ سب سن کے حیران ہو گئے کہ اسے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ دلہن بنے کھڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یہ ساری تیاری پہلے سے کر رکھی ہے۔ تو ایس پی صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں کروانا چاہتے ہیں، جس پر مولوی صاحب نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے زبردستی لے کر آئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس قیدی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتی، اس لیے میں چاروں ناچار اس کے ساتھ آ گیا۔ اب اس لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میری اس خواہش کا احترام کیا جائے اور میری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ اس لیے اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم نے 4 گواہوں کی موجودگی میں ریاست خان کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا، اور وعدے کے مطابق پھر ان دونوں کو ریاست خان کے سیل میں بند کر دیا گیا، کیونکہ ریاست خان کا کہنا تھا کہ ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے اور اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم مل نہیں سکے تھے، اور میں اپنی یہ آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ہم نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا، لیکن مجھے اب ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے بس یہ تھا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ بات تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے سیل کا دروازہ کوئی توڑ رہا ہے، لیکن پھر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا ہے جو کسی سے ٹوٹے گا نہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور اس نے زور زور سے سیل کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں اب ریاست خان کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ریاست خان نے کوئی ضرور ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ لڑکی گھبرا کر یہاں سے جانا چاہتی ہے۔
اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکے کو سیل میں دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اگلی صبح اس کو پھانسی ہو جانی تھی۔ اور اگلی صبح جب وہ وقت آیا تو میں سب سے کہا کہ تم ریاست خان کو جا کر دیکھو، کیونکہ اس کی پھانسی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جس پر اب ہمیں ریاست خان کو دیکھنے اس کے سیل میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر فرش پر کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور جب اس کو سیدھا کر کے دیکھا تو وہ ریاست خان کی بجائے وہی لڑکی تھی، اور ریاست خان سیل سے فرار ہو چکا تھا، یعنی وہ لڑکی کے کپڑے پہن کے یہاں سے چلا گیا تھا اور وہ لڑکی اس کی جگہ سیل میں یہاں رہ گئی تھی۔ اب اس لڑکی کو تو ہم پھانسی نہیں دے سکتے تھے، اور اب جب ایس پی صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی کہ تم ہی غیر ذمہ دار ہو، تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور میں ان کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ریاست خان کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر اسے پھانسی کے وقت سے پہلے نہ ڈھونڈا گیا تو ہم سب کی خیر نہیں۔ لیکن میری تمام سوچ کا مرکز اب وہ لڑکی تھی کہ اس نے ریاست خان کی جگہ کیوں لی۔ اس لیے میں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ریاست خان کو جیل سے کیوں بھاگنے دیا، جس پر اس لڑکی نے یہ بتایا کہ میرا نام رضیہ ہے اور وہ میرا بھائی ہے، جس پر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس لڑکی کا وہ بھائی ہے تو پھر تم دونوں نے نکاح کیوں کیا، جس پر اس نے کہا کہ ہم دو ہی بہنیں تھیں اور میری بڑی بہن کی منگنی ریاست خان کے ساتھ ہوئی تھی، اور اکثر وہ ہمارے گھر بھی آ جایا کرتا تھا، لیکن ریاست خان بہت ہی زیادہ اچھا انسان ہے اور اس کو اس میں کیس میں پھنسایا گیا ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ایک دن ریاست خان ہم سے ملنے کے لیے گھر آیا ہوا تھا، لیکن میرے والدین گھر پر نہیں تھے۔ وہ میری بہن کے ساتھ چند باتیں کر کے گھر سے چلا جاتا تھا، لیکن اتنی دیر میں ہمارا دروازہ پیٹنا شروع ہو گیا تو جب دیکھا وہاں پر 3-4 لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ریاست خان کے سامنے بھی گئے تو باتیں کرنی شروع کر دیں کہ تم یہاں پر روز آتے ہو، لڑکیاں گھر پر اکیلی ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی روز آ جایا کرتے اور پیسے بھی اچھے دے دیتے۔ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ریاست خان کو غصہ آ گیا اور اس نے لڑکے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جس میں میری بہن بھی ماری گئی، اور پھر ریاست خان نے اس لڑکے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ اب ان لڑکوں کی ہی غلطی تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر پر آ کر ہماری عزت پر حملہ کرنا چاہا، تو کوئی بھی غیرت مند آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ریاست خان نے بھی یہ برداشت نہیں کیا، اور اس طرح اس کو سزا سنا دی گئی اور اس کو اپیل کرنے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ ریاست خان جیل سے نکل کر اچھے وکیل کے پاس گیا تھا۔ اچھا وکیل مل جانا بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اس نے ساری دوبارہ سے اپنی اپیل کی، اور پھر جب ساری حقیقت کھلی تو اس کو اپیل کا حق تک نہیں دیا گیا تھا، اور ساری غلطی ان لڑکوں کی تھی اور ریاست خان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اب وہ رہا کر دیا گیا، اور میری زندگی کا یہ آخری کیس تھا جس میں کسی سزائے موت کے قیدی کو رہائی ملی ہو۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ مجھ میں اب اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی ڈیوٹی کا انجام دے سکوں۔ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔